वेलकम टू माय चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम ट्रांसलेशन स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले ट्रांसलेशन स्टडीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम जेम्स होम्स के मैप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि ट्रांसलेशन हमारे पास क्या है। ट्रांसलेशन का जो वर्ड है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में 1340 में यूज़ हुआ था और ये डिराइव हुआ है ओल्ड फ्रेंच वर्ड ट्रांसलेशियो से, जिसका मतलब है ट्रांसपोर्टिंग, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसलेशियो का वर्ड जो है तो ये आया है वर्ब ट्रांसफेयर से, जिसका मतलब है टू कैरी ओवर। और ट्रांसलेशियो जो है तो ये खुद एक वर्ब ट्रांसफेयर से आया है, जिसका मतलब है टू कैरी ओवर। तो अब ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, अब ट्रांसलेशन कहते किसे हैं। देखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन लफ्ज़ के बहुत से मीनिंग्स हैं। यानी ट्रांसलेशन की बात जब हम करते हैं तो ट्रांसलेशन हमारे पास एक प्रोसेस भी होता है। इसके अलावा ट्रांसलेशन का लफ्ज़ जो है तो वो हम एक प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछे कि क्राइम एंड पनिशमेंट की सबसे अच्छी ट्रांसलेशन कौन सी है, तो यहाँ पे हम ट्रांसलेशन की एज अ प्रोडक्ट बात करते हैं। अब हमारे पास प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, यानी जब हम ट्रांसलेशन को एज अ प्रोसेस बात करते हैं तो हम इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन एज अ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिटवीन टू डिफरेंट रिटन लैंग्वेजेस इन्वॉल्व्स the changing of original text written in source text or ST in original verbal language। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि हम एक टेक्स्ट को, जिसे सोर्स टेक्स्ट कहते हैं और जो सोर्स लैंग्वेज में लिखा गया हो, उसको हम ट्रांसलेट करें, उसको हम तब्दील करें इनटू अ रिटन टेक्स्ट, यानी कि हम उसको किसी दूसरे टेक्स्ट में कन्वर्ट करें, जिसे हम टारगेट टेक्स्ट कहते हैं, इन अ डिफरेंट वर्बल लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेज में। यानी कि टारगेट लैंग्वेज में जब हम किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो हम उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी हम सोर्स टेक्स्ट से एक टेक्स्ट को टारगेट टेक्स्ट में तब्दील करते हैं तो इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम सामने आती है, यानी कि ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के दरमियान क्या फ़र्क है। अब ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन ये दोनों जो है सिनोनिमसली यूज़ होते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है। जब हम रिटन ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ ट्रांसलेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम ओरल ट्रांसलेशन की बात करते हैं, स्पोकन ट्रांसलेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए हम इंटरप्रिटेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। अब ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन के दरमियान जो मेजर डिफरेंस है तो वो ये है कि जो इंटरप्रिटेशन होती है तो ये हमारे पास रियल टाइम में होती है, यानी स्पॉन्टेनियस में होती है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बात करता है और दूसरा बंदा इंस्टेंटेनियसली उसको ट्रांसलेट करता है। जबकि रिटन ट्रांसलेशन जो है तो ये इंस्टेंटेनियस नहीं होती, यानी इसमें ट्रांसलेटर के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है सोचने के लिए, जबकि इंटरप्रिटेशन में ट्रांसलेटर के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसके अलावा जो इंटरप्रिटेशन है तो इसमें गलती को करेक्ट करने की भी इतनी गुंजाइश नहीं होती, यानी जो रिटन ट्रांसलेशन होती है तो उसमें फिर भी ट्रांसलेटर जो है बाद में चेंजेस कर सकता है, जबकि स्पोकन में ऐसा करना नामुमकिन होता है। रोमन जैकोब्सन जो है, जो कि एक फेमस लिंग्विस्ट भी हैं, स्ट्रक्चरलिस्ट भी हैं, उन्होंने एक पेपर लिखा, उसका नेम था ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। इस पेपर में उन्होंने ट्रांसलेशन को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया। जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है तो उसे हम कहते हैं इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन। इंट्रालिंगुअल ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि हम एक लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन करते हैं। अब इसे हम रिवर्डिंग भी कहते हैं, या आप सिंपल वर्ड्स में इसे पैराफ्रेजिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि इस पोम को जो है वो पैराफ्रेज करो, तो फिर आप जो है पोइट्री की लैंग्वेज को प्रोज लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं या डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं इन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मींस ऑफ अदर साइंस ऑफ द सेम लैंग्वेज। यानी इसमें हमारे पास जो साइंस होते हैं तो वो सेम होते हैं, वो सेम, यानी इसमें हमारे पास जो साइंस होते हैं वो सेम लैंग्वेज के होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड टाइप है वो है
انٹرلنگول ٹرانسلیشن. انٹرلنگول ٹرانسلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دو ڈفرینٹ لینگویجز کے درمیان ٹرانسلیشن کرتے ہیں. ان انٹرپریٹیشن آف وربل سائنس بائی مینس آف سم ادر لینگویج. یعنی اس میں ہمارے پاس جو لنگوسٹک سائنس ہوتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہم دو ڈفرینٹ لینگویجز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ رومن جیکوبسن اسے ٹرانسلیشن پراپر بھی کہتے ہیں. ٹرانسلیشن پراپر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر ٹائپ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور ٹرانسلیشن سٹڈیز میں ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں. جو تیسری ٹرانسلیشن ہے تو اسے ہم انٹرسیمیوٹک ٹرانسلیشن یا ٹرانسمیوٹیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ان انٹرپریٹیشن آف وربل سائنس بائی مینس آف نان وربل سائنس. یعنی اس قسم کے ٹرانسلیشن میں ہم لینگویج کو کسی دوسرے فارم میں کنورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم جو ہے کسی ناول کو یا کسی ڈرامے کو ہم جو ہے تو ایکچوئل مووی یا ڈرامہ میں جب ہم کنورٹ کرتے ہیں تو اسے پھر ہم جو ہے انٹرسیمیوٹک ٹرانسلیشن کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی جوزف کانراڈ کے ہارٹ آف ڈارکنیس پہ مووی بنا لے تو اب مووی جو تھی وہ ریٹن تھی لیکن اب ناول جو تھا وہ ریٹن تھا لیکن مووی جو ہے تو وہ ویڈیو فارم میں بنی ہے. تو اس کو بھی ہم ٹرانسلیشن کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. اب ذرا ہم ٹرانسلیشن سٹڈیز کی بریف ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم ٹرانسلیشن سٹڈیز کی ایز اے ایکیڈیمک ڈسپلن کی بات کریں تو ٹرانسلیشن سٹڈیز ایز این ایکیڈیمک ڈسپلن یہ سٹارٹ ہوا لیٹر ہاف آف 20th سینچری میں. یعنی 1950 کے بعد جو ہے ٹرانسلیشن سٹڈیز جو تھا یہ ایک ڈسپلن کی فارم میں ہمارے سامنے آیا. اب اس کا کریڈٹ جاتا ہے ایک یو ایس اسکالر جیمز ایس ہومز کو کیونکہ انہوں نے ایک پیپر لکھا اور اس پیپر میں انہوں نے ٹرانسلیشن سٹڈیز کو ایز اے ڈسپلن فارمولیٹ کیا. یعنی ٹرانسلیشن سٹڈیز کا جو جنرل سکیچ تھا کہ اس میں ہمارے پاس کیا کیا ہوگا ہم کیا کیا کریں گے تو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے جیمز ہومز کو اور انہی کی وجہ سے ہمارے پاس ٹرانسلیشن سٹڈیز ایک ڈسپلن کے طور پر سامنے آیا. اس کے علاوہ ہومز نے ٹرانسلیشن سٹڈیز میں ڈیفرنٹ پرابلمس کو بھی ہائی لائٹ کیا. اب اگر ہم ٹرانسلیشن کی ہسٹری کی بات کریں کہ ٹرانسلیشن سٹڈیز کا ڈسپلن جو تھا تو یہ تو 1950 کے بعد ہمارے پاس سامنے آیا لیکن ٹرانسلیشن کا جو پروسیس ہے تو یہ بہت اولڈ ہے ہمارے پاس. اگر ہم ٹرانسلیشن کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا. اب ٹرانسلیشن ہمارے پاس کیوں سٹارٹ ہوئی؟ اب ٹرانسلیشن شروع ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر تھا تو وہ تھا ریلیجیس ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشن. یعنی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس جتنے بھی ریلیجنز ہوتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے میسج کو سپریڈ کریں. تو بائبل کی جو ٹرانسلیشن تھی اس پہ بہت زیادہ کام ہوا تھا. اس وجہ سے ہمارے پاس جو ٹرانسلیشن کا پروسیس تھا تو وہ آگے بڑھا. اب یہ ہمارے پاس ویسٹرن ٹریڈیشن میں یہ چیزیں ہیں. تو ویسٹرن ٹریڈیشن میں ہمارے پاس جو امپورٹنٹ اسکالرس تھے تو وہ تھے سیسیرو، ہوریس اور سینٹ جیروم. سیسیرو اور ہوریس جو تھے تو یہ 1st سینچری AD میں تھے. انہوں نے ڈیفرنٹ ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کیا. پھر ہمارے پاس سینٹ جیروم آئے. سینٹ جیروم نے بھی بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا. اب سینٹ جیروم نے بائبل کو گریک سے لیٹن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا کیونکہ اس ٹائم جو رومن امپائر تھا تو وہ عروج پر تھا اور رومن امپائر کی جو لینگویج تھی تو وہ لیٹن تھی. اب سینٹ جیروم نے جس طریقے سے ٹرانسلیشن کی تو اس نے آگے پھر جتنی بھی آنے والی ٹرانسلیشن تھی اس کو انفلوئنس کیا. اس کے علاوہ سینٹ جیروم کی ٹرانسلیشن نے بہت سے مسائل بھی پیدا کیے. دیکھیں ٹرانسلیشن ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ورڈ فار ورڈ ہوتی ہے یعنی جب کسی چیز کو حرف با حرف یا لفظ با لفظ ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اسے ہم ورڈ فار ورڈ کہتے ہیں. دوسری ہوتی ہے سینس فار سینس یعنی ہم ورڈ فار ورڈ کے بجائے جنرل سینس کو ٹرانسلیٹ کریں. تو جو سینٹ جیروم تھا تو انہوں نے اس طرح کیا کہ کچھ جگہوں پر تو انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی لیکن کچھ ایسی جگہ تھی جہاں پہ مشکل تھی تو اس لیے انہوں نے سینس ٹو سینس ٹرانسلیشن کی. اب کچھ اسکالرس کے مطابق جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے تو یہ سیکرڈ ہے اور ریلیجیس ٹیکسٹ کو ورڈ ٹو ورڈ میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس لیے مختلف اسکالرز نے سینٹ جیرومز کی مخالفت کی کیونکہ انہوں نے کچھ جگہوں پہ سینس ٹو سینس ٹرانسلیشن کی تھی. اب دیکھیں مسئلہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس لینگویج ڈفرینٹ ہوتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک لینگویج میں جو چیز ہے وہ دوسری لینگویج میں بھی وہی اسی طرح ہو.
تو اس لیے ہم ہمیشہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہ ریلائی نہیں کر سکتے، ہمیں کبھی نہ کبھی سینس ٹو سینس ٹرانسلیشن کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اب پھر اس کے بعد اگر ہم 16 سینچری کی بات کرتے ہیں تو 16 سینچری میں ہمارے پاس مارٹن لوتھر کنگ آئے اور انہوں نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا، اور اپنی ٹرانسلیشن کے دوران انہوں نے سینس ٹو سینس ٹرانسلیشن کو یوز کیا، تو پھر اس ٹائم ایک بہت بڑی کنٹروورسی کھڑی ہو گئی۔ تو یہ تو تھی ہمارے پاس ویسٹرن ٹریڈیشن۔ اب اگر ہم چائنیز ٹریڈیشن کی بات کریں تو چائنیز ٹریڈیشن میں جو بدھسٹ سوترس ہیں اس کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ اب اس کی جو ٹرانسلیشن تھی تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں بھی ڈیفرنٹ اپروچز یوز ہوئے، یعنی جو چائنیز ٹریڈیشن ہے تو اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈائنیسٹیز ہیں، جیسے کہ ناردرن ڈائنیسٹی، ایسٹرن ڈائنیسٹی۔ اب انہوں نے ڈیفرنٹ اپروچز یوز کیے، جیسے کہ فرسٹ ڈائنیسٹی تھی تو انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ یوز کیا، جو سیکنڈ ڈائنیسٹی تھی تو انہوں نے تھوڑا سا سینس ٹو سینس یوز کیا۔ تو اس طرح جو چائنیز ٹریڈیشن ہے تو اس میں بھی ہمیں ڈیفرنٹ اپروچز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر اگر ہم عربک ٹریڈیشن کی بات کریں تو اس میں بھی ہمارے پاس ڈیوائڈ ہوتا ہے، یعنی کچھ اسکالرز نے ورڈ ٹو ورڈ پریفر کیا جبکہ کچھ نے سینس ٹو سینس پریفر کیا۔ اب اس ٹاپک پہ میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا تو وہ ہم ہسٹری آف ٹرانسلیشن میں وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اس ویڈیو میں نے صرف آپ کو بریفلی یہ بتانا تھا کہ ہمارے پاس ٹرانسلیشن کی ہسٹری کیا ہے اور اس میں کیا کیا مسئلے تھے۔ اب ٹرانسلیشن کی جو ہسٹری ہے تو یہ تو ہمارے پاس بہت اولڈ ہے، لیکن جو ٹرانسلیشن کا جو ڈسپلن ہے ٹرانسلیشن اسٹڈیز تو یہ ہمارے پاس ریسنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے ڈسپلن سے پہلے جو ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا جو اپروچ تھا تو یہ لینگویج کو ٹیچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ لوگوں نے گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کا نام سنا ہوگا، تو گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں ٹرانسلیشن کو ایز اے ٹول استعمال کیا جاتا تھا بچوں کو لینگویج ٹیچ کرنے کے لیے۔ ایون جو اب بھی ڈیفرنٹ سکولز ہیں جس میں گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ لیکچر کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیمز ایس ہومز کو ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا فاؤنڈنگ فادر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک پیپر لکھا دی نیم اینڈ نیچر آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز، اور اس پیپر میں انہوں نے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کو ایک کنکریٹ فارم میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہومز نے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کے کچھ لیمیٹیشنز کو بھی ایکسپوز کیا کہ کس طرح ٹرانسلیشن اسٹڈیز میں ریسرچ کی کمی ہے اور کیا کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہومز نے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا ایک پورا فریم ورک اپنے ورک میں پیش کیا۔ اس کے علاوہ ہومز کے فریم ورک کو یا ہومز کا جو ماڈل تھا تو اس کو فردر پروموٹ کیا اسرائیلی اسکالر گیڈن ٹوری نے۔ تو یہ ہے ہومز میپ آف ٹرانسلیشن اسٹڈیز۔ اس میں ہومز نے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کو دو مین برانچز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا برانچ ہمارے پاس ہے پیور ٹرانسلیشن اسٹڈیز اور دوسرا برانچ ہے ہمارے پاس اپلائیڈ ٹرانسلیشن اسٹڈیز۔ جو اپلائیڈ برانچ ہمارے پاس ہے تو یہ ریلیٹڈ ہے پریکٹیکل اپلیکیشنز آف ٹرانسلیشن، کہ کس طرح ٹرانسلیٹر کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں: ٹرانسلیٹر ٹریننگ، ٹرانسلیشن ایڈز، یعنی کہ ٹرانسلیٹر کو کس طرح ٹرین کیا جائے۔ اس کے علاوہ ٹرانسلیشن کے دوران کون کون سی چیزیں ہمیں مدد دے سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور برانچ ہے ہمارے پاس ٹرانسلیشن کرٹیسزم، یعنی کہ ٹرانسلیشن کے اوپر کون سا کرٹیسزم کیا جاتا ہے، یعنی ٹرانسلیشن کے اوپر کس طرح کرٹیسزم کیا جائے اور اس کو کس طرح امپروو کیا جائے۔ اگر ہم پیور ٹرانسلیشن اسٹڈیز کی طرف آتے ہیں تو اس میں پھر ہمارے پاس دو برانچز ہیں، ایک ہے تھیوریٹیکل برانچ اور دوسرا ہے ڈسکرپٹیو برانچ۔ تھیوریٹیکل برانچ میں ڈیفرنٹ تھیوریز کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ۔ اب تھیوریٹیکل برانچ بھی مزید دو برانچز میں ڈیوائڈ ہوا ہے، ایک ہے جنرل اور دوسرا ہے پارشل۔ اب جو جنرل برانچ ہے تو اس میں ٹرانسلیشن کے سارے ایریاز کو کور کیا جاتا ہے، اور جو پارشل ٹرانسلیشن اسٹڈیز ہے تو اس میں ایک خاص ایریا پہ فوکس کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ہے میڈیم ریسٹرکٹڈ، تو میڈیم ریسٹرکٹڈ میں ہم میڈیم پہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیم کون سا ہے۔ ہمارے پاس میڈیم اسپوکن ہے، ریٹن ہے، یا ہمارے پاس میڈیم الیکٹرانک یوز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایریا ریسٹرکٹڈ ہے تو یہ ایک خاص ایریا پہ فوکس کرتا ہے۔ یہ جو رینک ریسٹرکٹڈ ہے تو یہ فوکس کرتا ہے ڈیفرنٹ رینکس پہ، یعنی ہمارے پاس ورڈ لیول کا رینک ہو گیا، سینٹینس لیول کا رینک ہو گیا، پھر ہمارے پاس ٹیکسچوئل رینک ہو گیا، تو اس طرح مختلف رینکس ہمارے پاس آتے ہیں۔ جو
टेक्स्ट टाइप रिस्ट्रिक्टेड है तो ये फोकस करता है कि हमारे पास कौन से किस्म का टेक्स्ट है। हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट है, सेकेंडरी टेक्स्ट है, हमारे पास लिटरेरी है, नॉन लिटरेरी टेक्स्ट है। टाइम रिस्ट्रिक्टेड फोकस करता है कि हमारे पास जो ट्रांसलेशन किया जाता है उसका टाइम पीरियड क्या है, यानी ये किस एज की ट्रांसलेशन है। इसके अलावा प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड फोकस करता है। इसके अलावा प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्टेड जो है तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ब्रांच है तो ये डिस्क्राइब करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस तरह की गई है। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जिसमें प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह ट्रांसलेट किया गया है। प्रोसेस ओरिएंटेड, जो प्रोसेस ओरिएंटेड है तो ये फोकस करता है डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि ट्रांसलेटर के माइंड के अंदर चलते हैं, कि ट्रांसलेशन के दौरान ट्रांसलेटर जो है तो वो किस तरह सोच रहा है, उसकी सोच क्या है और वो किस तरह जो है तो उस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा है। और जो लास्ट में हमारे पास है तो वो है फंक्शन ओरिएंटेड, यानी जो ट्रांसलेटर हुआ है इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसलेशन किस मकसद के लिए किया गया है और ये क्या पर्पस सर्व कर रहा है। तो ये था हमारे पास होम्स और टूरी का मैप। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ को एक मुकम्मल फ्रेमवर्क के तौर पर पेश किया गया है। अब होम्स से पहले ट्रांसलेशन स्टडीज़ का इस तरह से किसी ने फ्रेमवर्क नहीं दिया था। इसके अलावा होम्स के बाद डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट मैप्स पेश किए हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।